اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 38 ہے، 38، اور ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، بے شک اللہ ہر دغاباز اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، یہ آیت اپنے آپ میں بہت معنی لیے ہوئے ہے۔ اس آیت کے پس منظر کو ذرا سا دیکھیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور کفار مکہ آپ کے خلاف دشمنی پر آمادہ ہیں۔ ایک طرف شفقت اور محبت ہے اور دوسری طرف انتہائی دشمنی اور عداوت ہے۔ اور مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ اور خود نبی، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفار کے جانب سے آنے والی ہر اذیت کو، ہر تکلیف کو، پریشانی کو برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ خبردار ابھی برداشت کرتے رہو، خبردار ابھی صبر کرو، خبردار ان اذیتوں پر تم دشمنی پر آمادہ نہ ہو جاؤ۔ یہ جو لوگ ہیں یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ اگرچہ تم کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں مگر تم ان کو اپنا دشمن مت سمجھو۔ یہ تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، تمہیں مار رہے ہیں، تمہارا بائیکاٹ کر رہے ہیں، تمہاری دکانوں سے خرید و فروخت کرنا بند کر دیا ہے، تمہارے یہاں رشتے دینا بند کر دیا ہے، چوراہوں پر، گلیوں میں، بستیوں میں تمہیں ذلیل کرتے ہیں، تمہارے اوپر کوڑا پھینک رہے ہیں، تمہارے ماننے والوں کو مار رہے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا جا رہا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی جا رہی ہے، کسی کو کمرے کے اندر بند کر کے، جیسے عثمان ابن مظعون، ان کو دھواں دے دیا گیا، چٹائی سلگا دی گئی کہ اس کمرے کے اندر گھٹ گھٹ کر اسی دھوئیں کے اندر وہ مر جائے، لیکن اللہ نے ان کو زندہ رکھا۔ تو یہ تکلیفیں ہیں جو کہ برداشت کر رہے ہیں۔ شعیب بن ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا۔ کفار مکہ نے طے کر لیا کہ خبردار آج کے بعد سے کوئی ان مسلمانوں کے ہاتھ کا نہ سامان خریدے گا، نہ ان سے بیچے گا، نہ ان کی دکانوں سے سامان لے گا، نہ ان کو کوئی سامان دے گا، نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان سے کوئی کلام کرے گا، نہ دکھ درد میں ان کے کوئی شریک ہوگا۔ یہ بائیکاٹ کر دیا گیا، اس کو سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں۔ 1 دن کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 1 ہفتے کا نہیں، 2 ہفتے کا نہیں، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا نہیں، 1 سال کا نہیں، 3 سال کا۔ 3 سال تک یہ صورتحال جاری رہی۔ انہوں نے تو ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا تھا کہ اب یہی ہوگا۔ اب کیا صورتحال ہے؟ مسلمان پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ پریشانی ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دے رہی ہے۔ ان کا ایمان بڑھ گیا، وہ اللہ سے اور قریب ہو گئے، وہ اللہ سے سجدے کر رہے ہیں، اللہ سے رکوع کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے سے اور قریب کر لیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت ان کو نصیب ہو رہی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ان کو نصیب ہو رہی۔ اور اللہ رب العزت ایسے موقع پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کی جانب سے دفاع کرے گا اور کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر سچویشن کی اسے خبر ہے، وہ براہ راست تمہیں جان رہا ہے،
تمہاری تکلیفوں کو وہ دیکھ رہا ہے، تم کن پریشانیوں سے گزر رہے ہو، کن مصیبتوں سے گزر رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے۔ صبر کر لو کہ یہ پریشانیاں چند دن کی ہیں، یہ بادل بہت جلد چھٹ جائیں گے اور تمہیں دنیا میں اور آخرت میں ایسا عروج ہوگا جس کو تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے ایمان والوں کو جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، ان کو بے یار و مددگار ٹھوکریں کھانے کے لیے ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، ہماری مدد ان کے ساتھ ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے تم اسے نہیں جان سکتے، وہ تمہیں تکلیف میں ڈال کر کیا راستے ہموار کر رہا ہے تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، ان دغابازوں کو اور ناشکروں کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر خوان مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا، کفور مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ پسند تو خائن کو بھی نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب الخائنین، ان اللہ لا یحب الکافرین۔ اللہ کفر کی روش اختیار کرنے والے کو، ناشکر پن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دغابازوں کو، دھوکہ دینے والوں کو پسند بالکل نہیں کرتا۔ یہاں پر کفار مکہ دیکھ بھی لے کہ کیا ان کے اندر انسانیت باقی نہیں رہ گئی؟ کیا یہ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ وہ جن کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، کس بنیاد پر تکلیفیں پہنچا رہے ہو تم؟ صرف اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں اور میں کسی بت کی پوجا نہیں کرتا، وہ کسی مورتی کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتا، وہ تمہارے معبودوں کی پوجا نہیں کرتا، وہ ایک اللہ کی پوجا کرتا ہے جو اس پورے کائنات کا حاکم ہے۔ کیا اس بنیاد پر کہ اس عقیدے کا جب اختلاف ہو جائے تو کیا تم اس کو زندگی جینے کا حق بھی چھین لو گے؟ کیا تمہارے اندر شرافت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی؟ کیا ابراہیم اور اسماعیل کے طریقے پر چلنے کا یہی مطلب ہے؟ کیا شعیب اور صالح اور لوط علیہم السلام کی تعلیمات کا یہی نتیجہ ہے کہ تم لوگوں کو ایک گھونٹ پانی سے بھی محروم کر دو؟ یہ بچے جو چیخ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اور بلک رہے ہیں، تمہارے کانوں تک ان کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہے، اور جو آواز پہنچ رہی ہے تمہارے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگ رہا ہے۔ کیسے تم برداشت کر لیتے ہو کہ اچھے سے اچھا کھا رہے ہو اور پی رہے ہو، اور تمہارے اپنے بھائی، تمہاری بنی نوع انسان، تمہارے اپنے ہی افراد، تمہاری اپنی ہی بستی کے لوگ، تمہارے اپنے ہی گلی کے، تمہارے اپنے ہی علاقے کے، تمہارے اپنے ہی وطن کے لوگ وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ کوئی ان سے خرید و فروخت کرنے والا نہیں، کوئی ان کو سامان دینے والا نہیں، کوئی ان سے سبزی اور ترکاری خریدنے والا نہیں، اور نہ ان کو کوئی دینے والا ہے، نہ ان سے کوئی رشتہ داری کرنے والا ہے، نہ ان کے کسی غم میں اور دکھ میں کوئی شریک ہونے والا ہے۔ کیا تم نے انسانیت کھو دی؟ تم اپنے آپ پر غور کر کے دیکھو تو کیا تم ایک اچھے انسان ہو؟ کیا تمہارے اندر اچھائی ہے، یا تم برے ہو، بہت برے، بے انتہا برے؟ تمہارے اندر کیا خیر نہیں ہے؟ کیا تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے؟ کیا تمہارا دل نہیں دھڑکتا؟ کیا تمہارے ذہن پر چوٹ نہیں لگتی؟ کیا تمہارے دل پر چوٹ نہیں لگتی؟ کیا تم ایک آدمی کو اس لیے جینے کا حق چھین لو گے کیونکہ وہ تمہاری طرح عبادت نہیں کرتا؟ تم جس کی عبادت کرتے وہ اس کی عبادت نہیں کرتا؟ تو پھر سن لو، پھر کان کھول کر سن لو۔ قرآن پاک نے جس کا اعلان کیا، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو تم سن لو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت ہرگز نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کر رہے ہو، ہرگز نہیں۔ میں اللہ کے ساتھ میں شریک نہیں کر سکتا کسی کو، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، ان مورتیوں کی عبادت بالکل نہیں کروں گا، لات کی، عزا کی، ہبل کی، منات کی میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا۔ اور تم بھی عبادت نہیں کرو گے میرے معبود کی؟ نہیں کرنا چاہتے ہو مت کرو، کوئی زبردستی ہے کیا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو، میرے لیے ہمارا دین ہے۔ لیکن کیا اس بنیاد پر انسانیت کی دیواریں بھی گر جائیں گی؟ کیا اس بنیاد پر اخلاق اور شرافت کے پردے اٹھ جائیں گے؟ کیا اس بنیاد پر اخلاق کی دھجیاں بکھیری جائیں گی؟
کیا اس بات پر انسان کمینے پن پر اتر آئے گا؟ کیا اس بات پر انسان ایک دوسرے کی جان لے لے گا؟ ذرا سوچ کر دیکھو. بحیثیت انسان ہونے کے تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو. لہذا مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو، تم فکر مت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے حال کی اسے خبر ہے، اور ان حالات کو تبدیل کرتے ہوئے اسے ذرا بھی دیر نہیں لگتی. یہی مکے کے لوگ جو آج ستمگر بنے ہوئے ہیں، کل فتح مکہ کے دن اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے عاجزی کے ساتھ وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور نبی مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. کوئی گرفت نہیں ہوگی، آج ہم نے سب کو معاف کر دیا ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف کر دیا گیا، سب کو معاف کر دیا گیا. سب کے جرائم کوئی بھولا نہیں ہے. یہ مسلمان اپنے اوپر کیے ہوئی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو بھولے نہیں ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، ہم نے سب کو معاف کر دیا. یہ کردار ہے اسلام کا. لہذا اس آیت کی روشنی میں مسلمان ذرا غور کرے، تدبر سے کام لے اور سوچے کہ اللہ کبھی بھی بیگانہ نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. لیکن مسلمان کتنا اللہ کی طرف بڑھنے والے ہیں، کتنا وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، حرام چیزوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، غلط کاموں سے رک جانے والے ہیں، ناجائز باتوں سے ٹھہر جانے والے ہیں، کتنا اللہ کا خیال رکھنے والے ہیں، کتنا اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہیں، کتنا اس کے رسول کی سنتوں پر، اس کے طریق پر چلنے والے ہیں، کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کرنے والے ہیں. اے مسلمانوں، اپنے آپ پر غور کرو اور اس آئینے کے اندر اپنے چہرے کو دیکھو. اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد کرے گا اور ضرور کرے گا، یہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو ذرا سا دیکھیں کہ ہم نے اسلام کی کون سی بات پر عمل کیا ہے، اور اللہ کی کتنی خوشنودی ہم حاصل کرتے ہیں، اور کتنی ہم اس کی رضا چاہتے ہیں، کتنا اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم ڈرتے ہیں، کتنی ہم نمازوں کی پابندی کر کے اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے سچ بات پر جمے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما دے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.